سب سے پہلی چیز عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کا احترام کرے، اس لیے کہ عزت دینے سے عزت ملتی ہے۔ ایک عورت اگر اپنے شوہر کا احترام اپنے دل میں رکھتی ہے اور اپنی زبان اور اپنے سلوک سے شوہر کا احترام کرتی ہے تو شوہر بھی جوابی طور پر اس کے ساتھ عزت کا معاملہ کرتا ہے اور اس کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ شوہر کے پاس قوت ہوتی ہے اور قوت کے ساتھ اگر غصہ اور ناراضگی جمع ہو جائے تو ظلم وجود میں آتا ہے۔ قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اگر غصہ جمع ہو جائے تو اس کے نتیجے میں ظلم اکثر پیدا ہوتا ہے۔ لہذا بعض اوقات مظلومی عورت کی اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ اس کی طرف سے شوہر کے لیے احترام کا معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ خود نہیں جانتی ہے کہ میں کیا غلطی کر رہی ہوں اور شوہر کی طرف سے بدسلوکی اس کے لیے وجود میں آتی ہے۔ یہ اگر زبان سے ایک بات بول دے اس کی طرف سے مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ غلط ہے لیکن یہاں سے ابتدا ہونا بھی ایک نقصان کی چیز ہوتی ہے۔ لہذا عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے بڑے ہونے کو تسلیم کرے۔ بعض اوقات عورتیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں اور مغربی تہذیب میں ایکوالٹی، برابری، مساوات کا جو نعرہ ہے، اس کے نتیجے میں عورت شوہر سے حقوق کے اعتبار سے نہیں بلکہ مقام کے اعتبار سے کمپیٹ کرنے لگتی ہے۔ گھر کے ڈیسیجنز میں، گھر کے معاملات میں شوہر کو بعض اوقات شوہر خود پڑھا لکھا نہیں ہوتا اور عورت زیادہ پڑھی لکھی ہوتی ہے۔ یہ خوبصورت نہیں ہوتا ہے، وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ اب معاملہ برابری کا نہیں ہوتا ہے، تفوق کا ہوتا ہے، میں بہتر ہوں، انا خیر منہ، اور یہاں سے ساری مصیبت شروع ہوتی ہے۔ عورت چاہے علم میں زیادہ ہو، چاہے خوبصورتی میں زیادہ ہو، اچھے خاندان کی ہو، مالدار ماں باپ ہوں، کتنی ہی فضیلتیں اس کی کیوں نہ ہو، اس کے لیے گھر میں سکون تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو شوہر کی ماتحتی میں دے اور اس کو اگلی سیٹ دے، اس کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھائے، آپ گاڑی چلائیے۔ یہ اکرام شوہر کا گھر کے لیے خیر بنتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہو تو معاملہ طلاق تک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، نگراں ہیں، سرپرست ہیں، حاکم ہیں۔ حاکم کا لفظ سن کے عورتوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، ایسے کیسے ہوگا، ہم اپنی مرضی سے جئیں گے۔ آپ کے بچے بھی اگر ایسا بولیں تو آپ سنیں گے، کہیں گے نہیں نادان ہے بچے، ان کو تو ماننا پڑے گا ہماری۔ اگر بچہ ماں کی نہیں مانتا، خوب دھلائی اس کی ہوتی بچے کی، کیوں بھائی وہ بھی تو آزاد ہے، کہ اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے۔ بہت سارے معاملات، گھریلو معاملات عورتیں سمجھتی ہیں، لیکن بڑے معاملات بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ باہر کی دنیا ان کو معلوم نہیں ہوتی ہے، اور گھر میں کوئی نہ کوئی آدمی فیصلہ لینے والا تو ہونا چاہیے۔ پھر یا تو یہ کیا جائے کہ مرد بیٹھے اور عورت جو بولے، جیسے بہت سارے گھروں میں ہوتا بھی ہے کہ عورت جو فیصلہ دے گی مرد کو جی سرکار ماننا پڑتا ہے، یا پھر یہ کہ مرد حاکم بنے، کسی نہ کسی ایک کو تو حاکم اور ذمہ دار اور فیصلہ لینے والا بننا پڑے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے مرد کو ذمہ داری دی ہے کہ گھر کے معاملات میں وہ بڑا اور ذمہ دار ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے کہ مرد میں گھر کی حفاظت اور قوت اور معاش کی ذمہ داری، یہ ساری چیزیں مرد کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر، کسی مرد کے لیے، کسی انسان کے لیے یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے۔ وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَن يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا، اگر کسی بشر کے لیے اس بات کی گنجائش ہوتی کہ وہ دوسرے انسان کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اس کے حق کی عظمت کی وجہ سے۔ عورت پر مرد کا بہت حق ہے، یہ نہیں کہ عورت کا مرد پر حق نہیں ہے، دونوں کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آگے آئے گی تب میں اس کو تفصیل سے ذکر کروں گا انشاءاللہ۔
لیکن یہاں پر کہا گیا کہ مرد کا حق جو عورت پر ہے اس کی عظمت کی وجہ سے میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے مرد کو عورت پر حاکم بنایا ہے اور عورت پر مرد کے حقوق رکھے ہیں۔ اگر عورت یہ مرتبہ شوہر کا تسلیم نہیں کرتی وہاں سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، وہ طاقت سے باسنگ کرنے لگتا ہے، عورت اس کی بات ماننے سے انکار کرتی ہے، یہاں سے سارا فساد شروع ہوتا ہے۔ لہٰذا پہلا معاملہ یہ ہے کہ عورت کو چاہیے کہ شوہر کا احترام اور اس کی توقیر کرے، اس کا مذاق نہ اڑائے۔ رشتہ داروں کے چلو گھر میں تو بعض اوقات دل لگی کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مثلا اس رشتہ داروں میں شوہر کی ایسی بات بیان کرے جس سے اس کی بے عزتی ہو اور وہ اس کا مذاق اڑائیں۔ ایک بات آج معلوم پڑی آپ کی بیوی نے بتائی، اب یہ کہہ رہا میری بات مذاق میرا اڑا رہے ہیں دوسرے، یا بیوی نے شوہر کے دوست کی بیوی سے ایسی بات کہی جو اس کا عیب ہے، اس کے بارے میں کوئی مذاق کی بات ہے۔ اب اس کے دوست کی بیوی نے دوست سے کہا، دوست نے ہوٹل میں بیٹھ کے 4 لوگوں کے بیچ میں کہا ایک بات تمہاری ایسی معلوم پڑی، بتاؤ، اب کسی اور کو تو معلوم نہیں ہے۔ اب بتائیے 4 آدمی میں جب اس کی عزت خراب ہوگی اور بیوی کی وجہ سے ہوئی تو نفرت بڑھے گی۔ بعض اوقات بعض خواتین بھولے پن میں بعض اوقات ایسی باتیں بول دیتی ہیں جو ان کی اپنی زندگی خراب کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یا گھر میں مہمان آئے ہیں، خاندان جمع ہیں، اور اس میں شوہر ایک بات بول دے اور شوہر کی بات کاٹ کے بیوی کچھ کہے، آپ کو نہیں سمجھتا، ایسا نہیں ایسا ہے، 4 آدمی میں اس کی عزت خراب کر دے، تو بہت ممکن ہے وہ اس کے دل میں نفرت کا بیج اسی سے بویا جائے اور تناؤ پیدا ہو۔ مہمان گئے اور اس کو بھی شوہر رخصتی کر دے، مجھ کو تمہارے ساتھ نہیں رہنا، بات پہ بات بڑھتے جھگڑا ہوا، آپ مجھ کو اتنا ڈانٹتے ہیں، آپ اتنا بولتے ہیں، میں نہیں بول سکتی، ایک بار میں نے بول دیا تو کیا ہوا، بڑھتے بڑھا اور اس نے کہا کہ بس ختم ہو گیا، آج میں نے بہت دیکھ لیا تمہارا، طلاق طلاق طلاق، یا جاؤ بعد میں بات کریں گے، میں چھوڑ کے آ رہا ہوں، فون کر کے بھائی سے کہا آ جاؤ ذرا جلدی بات کرنا ہے، بھائی آ گئے، کیا بات ہے بھائی، رات کے 2 بجے ان کو لے جاؤ، کیوں، بعد میں بات کروں گا، کل بات کرتا ہوں، لے گئے، کہا مت لانا، اب وہیں رکھو۔ کئی مسائل، اب چھوٹا معاملہ ہوتا ہے، چھوٹی سی ہنسی مذاق کی کوئی بات ہوتی ہے، اکثر جھگڑے مذاق سے شروع ہوتے ہیں۔ لہٰذا عورت کو چاہیے کہ وہ بے تکلفی، شوہر بیوی کی اپنی جگہ ہے لیکن چونکہ وہ کمزور ہے، لہٰذا اس کو چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے خود ایسی چیزوں سے بچے جس سے شیطان دونوں کے بیچ میں دراڑ پیدا کر سکتا ہے، جہالت میں آ کے شوہر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ پہلی چیز ہے کہ عورت شوہر کا احترام کرے۔